السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ اللهم رب زدني علما وارزقني فهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعات، اور رب العالمین کے معرفت کے تعلق سے ہماری باتیں ہو رہی تھی، آئیے پھر اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، خلق الخلق بعلمہ، اللہ نے مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا۔ اللہ نے مخلوقات کی تخلیق اپنے علم کے مطابق کی ہے۔ دلیل سورہ ملک آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہ اپنے مخلوق کو نہیں جانتا؟ وہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ دلیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ وہ ذات تمہارے آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ دلیل سورہ سبا آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ آسمانوں و زمینوں کے ذرہ برابر بھی چیز اللہ کے علم سے اوجھل نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وقدر لهم اقدارا، اللہ رب العالمین نے مخلوق کی تقدیریں بنائی ہیں۔ تقدیر ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، جس کو ماننا شریعت محمدیہ کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اس کے بغیر کبھی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے قرآن مجید کے اندر سمجھایا ہے۔ دلیل سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ دوسری دلیل سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا درست اندازہ لگایا۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اس نے ہر مخلوق کے لیے ایک مدت مقرر فرمائی ہے، یعنی موت و حیات کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اس کی تقدیریں لکھ رکھی تھی۔ جہاں اللہ رب العالمین یہ بات جانتا ہے کہ کب کس کو پیدا کرنا ہے، وہیں یہ بھی جانتا ہے کہ کب کس کو موت کا مزہ چکھانا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے تو نہ وہ اس وقت سے ذرا آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ موت کے لیے اللہ رب العزت نے جو وقت متعین کر رکھا ہے، موت اسی وقت آ پکڑے گی۔ دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ نہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے جا سکیں گے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَالِمُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ،
مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس پر کوئی بھی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں تھی، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت پر چھپی ہوئی نہیں تھی، اور وہ لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتا تھا کہ وہ زندگی میں کیا کچھ کرنے والا ہے۔ معزز سامعات، مؤلف رحمہ اللہ یہاں تقدیر کے مراتب کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا علم پہلے اور بعد کی تمام چیزوں کو شامل ہے۔ مخلوق دنیا میں آ کر کیا کچھ کرنے والی ہے، نیکی کر کے نیک بننے والی یا پھر برائی کر کے بری، یہ ساری چیزیں اللہ جانتا تھا۔ تقدیر کے مراتب میں سب سے بلند درجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے احاطہ علم میں ہے۔ دلیل سورہ ملک آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ذات اپنے مخلوق کے بارے میں نہیں جانتی؟ وہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اللہ نے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور انہیں اپنے نافرمانی سے روکا ہے۔ معزز سامعات، اللہ نے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اطاعت بجا لانے پر اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے نافرمانی سے روکا ہے اور نہ رکنے کی صورت میں سخت ترین عذاب کی دھمکی بھی دی ہے۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اسے ایسی آگ میں داخل کرے گا جن میں انہیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہوگا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، کائنات کی ہر چیز اسی کے ارادے کے مطابق چلتی ہے، اس جہاں میں اسی کی مشیت نافذ و جاری ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، یقیناً اللہ رب العالمین بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دوسری دلیل سورہ تکویر آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، چاہت اور مشیت تو صرف اور صرف اللہ کی چلتی ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو اپنے اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وقال الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔